اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1979 کی 25 تاریخ ہے. 26 تاریخ معاف رکھیے گا. اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ لقمان کی آیت 14 سے ہو رہا ہے. 31 اور 14. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیات میں لقمان کی چند حکمت آموز باتوں کا ذکر ہو رہا تھا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا شمار زمرہ انبیاء میں تھا، کیونکہ قرآن نے ایسا نہیں کہا. ذرا ساؤنڈ کا کر دیجیے. لیکن جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کے ہی مطابق ہے، بلکہ اسی کے احکام ہیں، اسی کی تعلیم ہے. تو پہلی 2 آیتوں تک تو ہم آ چکے تھے. ان الشرک لظلم عظیم. اس کی میں نے وضاحت بھی کی تھی کہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے. خدا کے سوا کسی اور کی محکومیت یا اطاعت اختیار کرنا شرک ہے. اور ظلم عظیم اس لیے ہے کہ اس طرح سے نہ خدا اپنے مقام پہ رہتا ہے کہ اس کے برابر ہم دوسرے کو لے بٹھا دیتے ہیں، اور نہ انسان اپنے مقام پہ رہتا ہے کہ اسے اس کے مقام سے کہ جو مقام محکومیت کا تھا خدا کا، اس سے اونچا لے جاتے ہیں اس کو. اس لیے یہ ظلم ہے. اور چونکہ معاملہ ایک طرف خدا کا دوسری طرف انسان کا ہے، کائنات میں سب سے اشرف، سب سے صاحب اختیار انسان، خدا جس پر ایمان ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس سے دوسرا کوئی حاکم نہیں. تو ان دونوں کو جب اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم عظیم ہو جاتا ہے. یہ ہے شرک جسے قرآن کریم نے کہا، نہ کہ بت پرستی. صرف پرستش کا تو سوال ہی قرآن میں نہیں آتا. لقمان کی باتیں جو ہو رہی تھیں تو اگلی بات اس میں یہ کہی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. دونوں آیتیں میں اکٹھی پڑھتا ہوں، مضمون ایک ہی ہے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے یعنی خدا نے والدین کے متعلق بھی انسان کو کچھ احکام اور ہدایات دی. پہلی بات تو یہ کہی کہ اس کی ماں کو دیکھو کہ پہلے تو وہ 9 مہینے تک اس بوجھ کو اپنے رحم میں اٹھائے پھرتی ہے، اور پھر اس کی رحم کے اندر ہی اس طرح سے پرورش ہوتی ہے کہ ماں کا اپنا ہی ایک جز ہے نا جسم کا، کہ جس سے یہ بچہ تیار ہو رہا ہے. تو گویا وہ اپنے جسم کا ایک حصہ جو ہے منتقل کیے چلی جا رہی ہے اس بچے کی تخلیق کے لیے. خود کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور اس بچے کی تخلیق کیے چلی جاتی ہے. عجیب انداز سے یہ چیز کہی. پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے تو کم از کم 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے. تو یہ جو دودھ ہے یہ بھی تو کوئی اندر خارج کی مشین تو لگی ہوئی نہیں ہے جہاں سے وہ دودھ ہے. ماں کے جسم کا اپنے جسم کا ہی حصہ ہوتا ہے، اس کے خون ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ وہ جسے بچے کی پرورش کے لیے ادھر منتقل کرتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو کہا تھا کہ صفت رحیمیت ہے اس کی، وہ جو میں نے عرض کیا کہ رے ہے میم اور رحم جو ہے مادہ ہی ایک ہے، تو خدا کی صفت رحیمیت اور اس کے ساتھ ماں کی یہ جو رحیمیت ہے یہ دونوں شامل ہوتی ہیں اس بچے کے اندر.
انشکر لی والے والدے کا بڑی عجیب چیز ہے. پہلے کہا تھا انشکر للہ، کہا کہ اس میں خدا کا شکریہ بھی ادا کرو. شکر کے معنی مفہوم میں پہلے بتا چکا ہوں، اب میں یہ لفظ ہی انہی کی تکرار کرتا چلا جاؤں گا. مفہوم تو سامنے آ گیا ہوا ہمارے. اب یہاں کہا کہ خدا کا شکریہ ادا کرو اور اس کے ساتھ ہی ان والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. میں نے کہا کہ یہ جسے کہا شکریہ ادا کرو، یہ کیا چیز ہے؟ باقی کائنات کو چھوڑ دیجئے، انسانی بچے کو لیجئے. رحم مادر کے اندر جو انتظام ہے اس کی پرورش کا، ربوبیت کا، یہ رحیمیت ہے نا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ رحیمیت کے معنی کیا ہیں. خدا کی طرف سے سامان نشو و نما ملتے چلے جانا، نہایت لطافت اور رافت اور محبت کے ساتھ، بلا مزد و معاوضہ. یہ خدا کی رحیمیت تھی، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک انتظام ہے جو رحم مادر میں ہوتا ہے. اس میں اس ماں کا اپنا کوئی حصہ خود نہیں ہوتا، یعنی یہ اس کی اپنی کوشش سے، اپنے کسب و ہنر سے نہیں ہوتا، اس کے اختیار و ارادے سے بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو خالصتاً خدا کی طرف سے رحیمیت ہے. تو یہ جو درجہ ہے، یہ جو حصہ ہے اس رحیمیت کا، اس کے لیے تو خدا کا شکریہ. اب اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پیدا ہونے میں یہ جو اس کے لیے ذریعہ پرورش ہے جسے دودھ کہا جاتا ہے، یہ بھی خدا ہی کے نظام کے تابع یہ ہوتا ہے. وہی جو رحم مادر کے اندر تھا اسی کی ذرا بدلی ہوئی شکل اب باہر آئی. اس میں ماں بھی شریک ہوتی ہے، یعنی رحم کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ ماں نہ چاہے تو بچے کی پرورش جو ہے وہ نہ ہو سکے، لیکن یہاں آنے کے بعد سامان خدا کا دیا ہوا. عزیزان من، بڑی گہری چیزیں جو قرآن کہا جاتا ہے، یوں ہی نہیں اس نے والدین کا ذکر کر دیا. یہاں باہر آنے کے بعد سامان خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس بچے کی بر وقت دودھ دینا، اسے صحیح دودھ دینا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا، نگہ برداشت کرنا، یہ تو ماں پہ ہوتا ہے. گویا پہلا مرحلہ جو تھا بچے کی نشو و نما کا، وہ خالصتاً خدا کی طرف سے سامان بھی تھا اور نگہبانی بھی اسی کی تھی، ماں کا دخل ہی نہیں تھا اس کے اندر. وہ تو جیسا اس نے کہا ہے، قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ وہ تو ایک بوجھ اٹھائے ہوئے تھی. حمل کے معنی بوجھ ہوتا ہے، اس میں اس کا دخل نہیں تھا. اب بچے کی پیدائش کے بعد سامان نشو و نما تو اسی کی طرف سے مل رہا ہے، لیکن اس میں اب ماں کا دخل ہو گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس سامان نشو و نما کو آگے صرف میں لائے اس بچے کی پرورش کے لیے. تو اب انسان یعنی ماں اور خدا اس میں دونوں شریک ہو گئے. ماں کے اندر ایک جذبہ جو ہے بچے کی پرورش کا، وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. یہ مشترک ہے حیوان میں بھی اور انسان میں بھی. حیوانی بچے کی ماں جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بچے کو دودھ دیتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے. اب انسانی بچے کی ماں جو ہے اسے اس سے زیادہ تردد، اس سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے بچے کی پرورش کے اندر. بڑی احتیاط چاہتا ہے اور پھر اتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے. حیوانوں کے بچے تو اتنے میں خود بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جتنے میں ابھی یہ گھٹنیاں چلنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. میاں صاحب 2-2.5 سال تک کے لیے تو اتنا لمبا عرصہ جو ہے ماں کے دودھ پہ رہتا ہے. حیوانوں میں سے کوئی حیوان بھی نہیں ہے کہ جس کا بچہ اتنے لمبے عرصے تک اس طرح سے اس نشو و نما کے اوپر رہے.
اور پھر ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا تو جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو انڈھیل دے بچے کے اندر، فکر ہی اس بچے کی ہوتی ہے۔ ذرا دودھ میں کمی ہوئی ماری ماری پھرتی ہے کہ میرے دودھ میں کمی کیوں ہو گئی، بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ اپنے دودھ کی افزائش کے لیے کہیں غذاؤں کا انتظام ہے، کہیں دواؤں کا انتظام ہے۔ بچہ اگر دودھ پیتا نہیں ہے کسی وقت تو یہ نہیں ہے کہ چلو اچھا ہوا آج کا دودھ تو بچ گیا نا میرا، اس نے نہیں پیا، اس کے لیے پھر وہ ماری ماری پھرتی ہے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا، پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، پھر اس کے علاج کراتی ہے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سردیوں کی ٹھنڈی رات میں وہ بچہ ہے سانس سلایا ہوا ہوتا ہے، وہ رات کو پیشاب کر دیتا ہے، وہ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ماں خود ادھر سو جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ کے اوپر سلاتی ہے۔ اگر وہاں بستر پہ جگہ نہیں رہتی ہے تو وہ اپنے پیٹ پہ اس کو سلاتی ہے۔ یعنی اس کی زندگی کا، اس کی کوششوں کا، سارا امیدوں کا محور یہ بچہ ہو جاتا ہے۔ پہلے دن سے اس کے ذہن میں یہ چاند بچہ جو ہے بڑا ہوگا، چہرے لگیں گے، یہ کچھ ہوگا، اتنی لمبی اس کی تمنائیں مرکوز ہوتی ہیں اس بچے کے ساتھ۔ وہ کہیں ابا اماں کچھ کہنے لگتا تو پوچھو نہیں یہ کس طرح سے نظر نیاز بانٹتی ہے یا خوشی میں لڈو تقسیم کرتی ہے کہ بچے نے بولنا سیکھا، اور اگر وہ 2 قدم چلنا سیکھتا ہے تو پھر تو پوچھو نہیں کہ ماں کا دل بلیوں کتنا اچھلتا ہے۔ ایک ایک کو کہہ رہی ہے کہ وہ اب تو منہ نے چلنا بھی سیکھ لیا ہے، اب چلتا بھی ہے، کھڑا ہونا بھی لگ گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ کیا جذبہ ہے جو یہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سالگرہ منانے کی چیز ہے نا، یہ ماں کے اسی فخر کے جذبے کے اظہار کی ایک شکل ہے۔ 1 سال کا ہو گیا اب بچہ ماشاءاللہ، دوسری سالگرہ ہے اب اس کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری توجہات کا مرکز یہ بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا ہوا ہے؟ اسی خالق نے پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن اس میں نے کہا ہے نا کہ وہ سامان نشو و نما جو دودھ ہے وہ تو اس کا دیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اس تقسیم جو ہے آگے، اس کا انتظام جو ہے، اس کا استعمال جو ہے، اس میں اب انسان ساتھ آ گیا۔ اور یہیں سے آ جائیے ایک نقطے کی طرف، بات آگے چلے گی ماں باپ کی تو اور اس نے جو سامان نشو و نما دیا، محل یا کوٹھی کے اندر رہنے والی بیگم صاحبہ کے رحم میں بچہ ہو یا اس کے سرونٹ کوارٹر یا جھونپڑی کے اندر مزدور کی بیوی کا بچہ ہو، کتنی غریب کیوں نہ ہو، خدا کی رحیمیت دونوں جگہ یکساں کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں امیر اور غریب کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جس قسم کا دودھ جس انداز سے اس بیگم صاحبہ کے چھاتیوں سے آتا ہے، اسی قسم کا اس مزدور کی بیوی کی چھاتیوں سے آتا ہے۔ اس کی رحیمیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب اس میں اگر کسی جگہ کوتاہی ہوتی ہے تو میں نے کہا نا انسان بیچ میں آ گیا، لیکن وہ جو دودھ دے رہا ہے وہ اس بچے کی پرورش کے لیے سپلائی جو کر رہا ہے، یوں کہیے، وہ دونوں میں یکساں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دونوں میں جو ہر مہینے لمبا عرصہ ہونے کے بعد میں نے کہا تھا نا کہ وہ دودھ کس طرح سے گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، یوں یوں بچے کے معدے میں ہضم کی قوت بڑھتی جاتی ہے، وہ دودھ پتلے سے گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے کہ غذائیت زیادہ ہو، مائیت کم ہو اس کے اندر۔ یہ اس مزدور کی بیوی اور یہ جو رئیس صاحب ہیں ان کی بیوی بادشاہ کی ملکہ بھی کوئی کیوں نہیں ہے، ان دونوں میں یہ یکساں طور پہ یہ نظام کار فرما رہتا ہے، کیونکہ یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور جو ہی وہ نظام پہلا جو ہے پرورش کا اپنے ہاتھ میں جو اس نے رکھا تھا دودھ کا، یہ ختم ہوتا ہے اور بچے کی پھر پرورش یا اس کی نشو و نما جو ہے انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ اب محل کے بچے میں اور اس کوارٹر کے بچے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جو سامان نشو و نما دیا ہوا ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن اب ان کے ہاتھ میں ہے۔
تو جو ہی سامان نشو و نما انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تفریق شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تفریق شرک ہے۔ اللہ اکبر، یہیں سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ اس غریب مزدور کی بیوی کے بچے میں اور نہ بیگم صاحبہ کے بچے میں، جو ملتا ہے جس انداز سے ملتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب تک رزق، یہ رزق کا عطا کرنا جو میں نے کہا، جب تک وہ اس کے ہاتھ میں اس نے رکھا ہے عطا تو وہی کرتا ہے، اس وقت تک تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اور جو ہی جیسا میں نے عرض کیا کہ زندگی کا اگلا قدم اٹھتا ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں رزق کی تقسیم آتی ہے، رزق پیدا انسان کرتا ہی نہیں ہے، یہ اگلا مرحلہ اس کی تقسیم کا آتا ہے۔ جو ہی یہ مرحلہ آتا ہے، اور وہ جو تھا وہ مزدور کی بیوی کا بیٹا اور یہ جو شہزادے کا بیٹا تھا، اب اس میں فرق شروع ہو گیا، اب ساری عمر اس کے اندر فرق رہے گا صاحب۔ اس نے تو کوئی فرق نہیں کیا تھا، رحم مادر نے فرق نہیں کیا تھا، جو دودھ اس نے سپلائی کیا تھا ان دونوں بچوں میں اس میں کوئی فرق نہیں کیا تھا، لیکن جب بھی وہ بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو اب یہ جو اس کے منہ میں لقمہ جاتا ہے اور اس کے منہ میں لقمہ جاتا ہے، اب یہاں آ کے طبقاتی فرق پیدا ہو جاتا ہے، یہ ہے یہاں شرک ہو جاتا ہے، انسان نے دخل دینا شروع کر دیا اس کے اندر۔ ایک اگلی چیز بھی لیجیے، میں نے کہا ہے نا کہ یہ ماں جی اس کا چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنا خون، اپنی روح، اپنی جان ڈھیل کے بچے کے اندر ڈالتے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور میں نے جو ابھی ابھی کہا ہے کہ وہ ابھی ذرا 2 قدم چلنے لگتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو کہ اپنے پاؤں پہ چلنے لگ گیا، لیکن جب یہی بچہ بڑا ہو کر خود اپنے پاؤں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر چلوں، تو پھر یہ ماں اور باپ اسے اپنے پاؤں پہ چلنے نہیں دیتے، پھر یہ کہتے یہ ہیں کہ نہیں ہماری مرضی کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے وہ جو خدا کی طرف سے رزق ملتا ہے وہ رزق دیے چلا جاتا ہے، سامان رزق میں نے کہا ہے نا، یاد رکھیے گا یہ تقسیم رزق ہے جس کی وجہ سے یہ سارے طبقات پیدا ہوئے ہیں اور یہ سارے امیر و غریب کا فرق پیدا ہوا ہے۔ اس نے تو سامان رزق سب کے لیے اسی طرح سے دیا ہوا ہے۔ اب پھر اس نقطے پہ آئیے کہ یہ جب اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل ہوتا ہے اور چلنا چاہتا ہے تو پھر ماں باپ اسے نہیں چلنے دیتے اپنے پاؤں پہ، لیکن وہ جو رزق دیے چلا جا رہا ہے یہ جب بڑا بھی ہو جاتا ہے وہ اس کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں ہو کرتا، وہ کہتا یہ ہے کہ الحق من رب کا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے تمہیں رزق بھی دے دیا، ہم نے تمہیں راستہ بھی دکھا دیا، اب تمہارا جی چاہے ادھر جاؤ، تمہارا جی چاہے ادھر جاؤ، ہم دخل نہیں دیں گے۔ اب ماں باپ اور خدا کا فرق شروع ہو گیا۔ تیسرا من ایسے ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ساری دنیا کہتی ہے ہاں جی بڑی بڑی ٹھیک بات ہے جی، یہ بات تو دین کے مہمات میں داخل ہے۔ قرآن تو درخت کے کسی پتے کی بات نہیں کرتا جس کے اندر وہی توحید نہیں ہوتی۔ یوں اس نے ذکر کیا، یہ کیا بات تھی انشکر لی والے والدین کا، ایک آیت پہلے انشکر للہ کہا ہے، وہاں صرف خدا کے متعلق کہا ہے شکر کرو، یہاں والدین کا ذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ کہا ہے کہ اس کا بھی شکر کرو، لیکن کہا یہ ہے کہ ان کی اطاعت تم پہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے آپ کو یاد ہو کئی درسوں میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے کہ
دنیاوی جتنے مذاہب ہیں ان کی کتابیں بھی دیکھی، اخلاقیات کی کتابیں بھی دیکھی، ہر جگہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اور آپ کے یہاں تو مسلمان ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس کی اطاعت فرض ہے، ان کی اطاعت فرض ہے۔ فبالوالدین احسانا، ہر جگہ یہی ہے، بلکہ یہاں تو اس کے خلاف یہ کہا بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ تمہیں یہ کہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرو، شرک زندگی کے کسی معاملے میں بھی، یہ فلا تطعهما، یعنی اس سختی سے روک دیا ہے، جسے ہم فرض کہتے ہیں کہ اطاعت فرض ہے، وہ یہاں روکا گیا ہے کہ بالکل نہیں اطاعت کر رہی تم نے۔ زیادہ سے زیادہ صاحب ہما فی دنیا معروف، قائد معروف کے مطابق ان کا دنیا کے اندر ساتھ دو، رفاقت کرو ان کے ساتھ، احسان کرو ان کے ساتھ، اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت تو ایک طرف رہا، واتبع سبیل من اناب الیہ، اطاعت تو کہا قطعاً کہ بالکل نہ کرنا، باقی یہ رہا کہ کس کے نقشے قدم پہ چلیں، کس کے پیچھے پیچھے چلیں، تو کہا کہ جو ہمارے راستے پہ چل رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ بات پہلے بھی آ چکی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہاں یہ آیتیں آئی ہیں قرآن کریم کی، اس لیے ان کا دہرانا ضروری ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی سے سنیے یا صاحب جتنے اخلاقیات والے ہیں ان سے بھی سنیے تو ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ اور آپ ہندو دھرم کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ رام چندر جی جو ان کے ہاں ہیں وہ ولی عہد تھے، دشرتھ کے بیٹے تھے، ولی عہد تھے سلطنت کے، تو ان کے ہاں رام کو ایشور مانتے ہیں، ایشور کا اوتار، خدا کا اوتار، اس کی پرستش ہوتی ہے۔ خدا کی تو ان کے یہاں ہوتی نہیں، اوتاروں کی پرستش ہوتی ہے نا۔ خدا کا اوتار مانتے ہیں رام کو، کیا کار نمایاں سر انجام دیا تھا رام نے جس کی وجہ سے اس کو خدا مانتے ہیں۔ باپ بوڑھا دشرتھ، اس نے ایک جوان بیوی سے شادی کر لی، کئی اس نے وضاحت سے نہیں کہنا چاہتا، اس نے اس بوڑھے سے قول لے لیا کہ تمہارے بعد میرا بیٹا ولی عہد ہوگا، حالانکہ وہ رام بڑا تھا اور وہ ولی عہد مقرر ہو چکا ہوا تھا، اور یہ اس وہاں کا جو تھے رامائن تو صحیح ہے وہاں سارا۔ اب اس کے بعد کر تو چکے تو بڑا افسوس ہوا، بیٹے کو بلایا، کہنے لگے بیٹے کہ میں اس کو میری بڑھاپے کی مت ماری ہوئی کہو یا کوئی چیز اور کہو، میں یہ قول دے چکا ہوں، تو ولی عہدی جو ہے اب تمہارے پاس نہیں رہتی۔ اس کے پاس نظر آتا تھا کہ یہ سرکشی اختیار کرے گا، یعنی وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اتنا غلط فیصلہ تھا کہ وہ باپ بھی رو رہا تھا، بیٹا بھی رو رہا تھا، لیکن بیٹے نے کہا کہ باپ سے کہ پتا جی آپ جب قول دے چکے ہیں تو قول نہ ہاریے، کوئی بات نہیں، میں آپ کی اطاعت میں چلا جاؤں۔ کہا اس نے کہا یہ تھا کہ یہی نہیں کہ یہ ولی عہد نہ رہے بلکہ اس کو دیش نکالا دے دیا جائے، کہنے لگے جی میں کل ہی چلا جاتا ہوں صاحب، اور یہ راج پاٹ ساتھ چھوڑ چھاڑ کے ملک بھی چھوڑ کے اور یہ جنگل میں چلے گئے۔ ان کے ہاں میں بات اتنی سے رکھنا چاہتا ہوں، ان کے ہاں یہ جو عمل تھا اس رام کا کہ اس نے باپ کے اس قول کے پالن میں اس کی اطاعت کی اور جنگل میں چلا گیا، ان کے ہاں اتنا بڑا کام تھا کہ کہا یہ انسان نہیں یہ تو خدا ہے۔ یعنی دھرم میں یہ بات، عمل کی یہ کیفیت، 65 کی جنگ میں یہ کھیم کرن فتح ہوا، میں وہاں گیا بھی تھا، تو ہمارے فوجوں نے یہ بتایا کہ کھیم کرن کے ہندو اچھا متنوع شہر تھا، کیونکہ قصبہ چھوٹا سا تھا، کہ ہم جو وہاں گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سارے کھیم کرن کے اندر کوئی مرد نہیں تھا، کوئی جوان عورت وغیرہ کوئی نہیں تھی،
بوڑھے ماں باپ جو تھے وہ تمام گھروں کے اندر اس طرح سے پڑے ہوئے تھے، وہ سارے ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے یہاں دشمن کے علاقے میں، دشمن کے پاس۔ ایک طرف ہدایت کی کیفیت یہ، عمل کی کیفیت یہ ہے، تو یہ انہوں نے ہمارے ہاں کے مجاہدین نے، آپ کو یاد ہوگا یہ تاریخ، انہوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا تھا، نہایت حفاظت سے ان کی پرورش کے طریقے کے اوپر وہاں سے ان کو پہنچایا تھا ہمارے ملک کے اندر ایک مقام پہ جہاں ان کی بڑی عمدہ نگہداشت اور پرورش ہو رہی تھی، ان کے بوڑھے ماں باپ جن کو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ قرآن نے نہ تو رام کی بات کہی، اس نے تو اسوہ ابراہیمی ہمارے سامنے پیش کی کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے سارا دن یہ بت بناتے رہتے ہیں، شام ہوتی ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ باپ بھی غلط راستے پہ چلتا ہے تو بیٹا اس کو بھی ٹوکتا ہے۔ ان کے یہاں کا اسوہ یہ تھا کہ رام نے عطایت کی بات کا قول پالا، جو غلط تھا دونوں مان رہے تھے وہ غلط ہے اور خدا بنا دیا، لیکن ادھر وہ باپ کو یہ کہنے والے ابراہیم کو کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی اسوہ ہے، دشرت کی نہیں، ابراہیم کی زندگی کو اسوہ کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے متعلق کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا صحیح مقام ہے یہ، احسان کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا عربی قاعدے کی روح سے بھی، اور کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں۔ احسان کے معنی ہوتے ہیں کہ جو کمی کسی میں پیدا ہو جائے اس کمی کو دور کر دیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی روٹی کا انتظام ضرور کر دیا کرو، صرف یہ بات نہیں، ہر جگہ یہی کہا ہے قرآن نے۔ غور کی بات یہ ہے کہ یہ کمی کیا واقعہ ہوتی ہے۔ ایسے ماں باپ بھی ہیں اور بہت سے ہوں گے کہ وہ زندگی کے آخری دم تک بالکل رئیس امیر ٹھاٹ سے زندگی بسر، اتنا ان کے پاس رزق موجود ہوتا ہے، اتنی دولت محدود ہوتی ہے، یعنی وہ بھوکے نہیں مر رہے ہوتے۔ پھر یہ احسان کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ بھئی بڑھاپے میں وہ اس قابل نہیں رہتے کہ کمائی کریں، اس لیے ان کو روٹی دیا کرو، اور پھر جس طرح سے روٹی دی جاتی ہے وہ معلوم ہے، اس نے روٹی دینے کی بات نہیں کی۔ عزیزان من، قرآن کا تو ایک ایک نقطہ غور طلب ہے۔ بڑھاپے میں آ کے کمی کیا ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں تنہائی ہو جاتی ہے، اور تنہائی دنیا میں سب سے زیادہ سنگین ترین سزا ہے۔ قید کے اندر بھی جب وہاں بھی کوئی اور جرم سرزد ہوتا ہے تو قید تنہائی جو ہے وہاں سالیٹری کنفائنمنٹ انتہائی شدید ترین سزا دنیا میں ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں اس بوڑھے کو سالیٹری کنفائنمنٹ ہو جاتی، اس کے اپنے وقتوں کے رفیق دوست جن کے ساتھ وہ باتیں کر سکتا تھا، دل بہلا سکتا تھا، وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اگلی جنریشن جو آتی ہے اس میں اور اس میں گیپ ہوتا ہے جذباتی، یہ اس کے رفیق بن نہیں سکتے۔ خود بیٹے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں اور ان میں جذباتی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کمی ہے سب سے بڑی۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ عمر کے تقاضے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی عقل بھی اوندھی ہو جاتی ہے، یہ کچھ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، ناقص العقل ہو جاتے ہیں، بھولنے لگ جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کمی ہوتی گئی نا ان کے اندر۔ اب یہ جو کچھ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ڈانٹ رہا ہے، وہ جھڑک رہا ہے، ابا جی ابھی آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ، اور اس کے بعد ایک دن کے دو منٹ بھی نہیں گزرے ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف کا ڈانٹ رہا ہے اس غریب۔ کیا کر دیا ابا جی آپ نے؟ صبح کہا تھا آپ سے، دن رات اس ابا جی کو روٹی تو دی جاتی ہے اور یہ کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔
تنہائی اس کی، یہ تو ابھی وہاں ہو رہا ہے جہاں ابھی گھر میں کچھ جوائنٹ فیملی ہے جس کے اندر ہی یہ ابا جی یا اماں جی رہ رہی ہیں، ورنہ ایسی صورتیں بھی تو ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تلسی داس نے کہا ہے، دیاں جوائی لے گئے اور بہویں لے گئی پوت، دیاں جوائی لے گئے اور بہویں لے گئی پوت، تلسی داس نرول جی تم رہ گئے اوت کے اوت۔ وہ بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں بستی ہیں، بیٹوں کی شادی ہوئی وہ اپنے اپنے گھر میں بس رہے ہیں۔ یہ جس کا یہ سب کچھ تھا باغ پروار جسے کہتے ہیں، یہ تلسی اور نرول جی، کیا بات ہے نرول جی، پتہ نہیں آپ اس کے معنی نہیں سمجھ سکتے، تم رہ گئے۔ یہ جو ہے نا اس بیچارے کا ماں باپ کا اس عمر میں آ کر اوت کا اوت رہ جانا، یہ ہے اصل میں جو ان کی کمی ہوتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کی اس کمی کو پورا کرو۔ یورپ بڑا احسان جتا رہا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر رہی ہیں، انہوں نے اولڈ ایج پینشن بھی مقرر کی، اولڈ ایج ہاؤسز بھی مقرر کی ہے۔ میں تو گیا نہیں، جو لوگ گئے ہیں ولایت خاص طور پہ لندن وغیرہ میں، وہ آگے بتاتے ہیں کہ ان بوڑھوں کا بیچاروں کا وہاں حشر کیا ہوتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہوئے تنہا اکیلے ہائیڈ پارک کی ایک بینچ پہ کہیں ایک بیٹھا ہے، دوسری پہ دوسرا بیٹھا ہے، یعنی کل ہی ساری دنیا کے اندر جن کا یہ سارا ذہن شریک تھا، عالم کی فضا پوچھو محروم تمنا سے، بیٹھا ہوا دنیا میں اٹھ جائے جو دنیا سے، یہ اٹھ جاتا اس سے پہلے اگر دنیا سے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں ان سے بات کر کے دیکھیے، اس ہائیڈ پارک میں بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے سے روٹی مل رہی ہے، کپڑا مل رہا ہے، اس کے لیے اولڈ ایج کے لیے کچھ ہومز بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں، جس کو آپ یہ سامان پرورش کہہ رہے ہیں، یہی تو کمی نہیں ہے اس کی، کمی تو یہ ہے اس کی۔ ہر بوڑھا وہاں روتا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں عزیزان من فیملی سسٹم جسے آپ کہتے ہیں، گھر جسے آپ کہتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز، انسان تمدنی حیوان واقع ہوا ہے، سوشل اینیمل ہے۔ جبھی میں نے عرض کیا ہے نا کہ سنگین ترین سزا اس کی سولیٹری کنفائنمنٹ، تنہائی کی ہے، یہ اس کی افطار تخلیق کے خلاف ہے۔ تنہا جو ہے اس کا رہنا، یہ انسانوں کے اندر ہی رہ سکتا ہے، جتنا جی چاہے کھانے پہننے کو جی چاہے آسائشیں بھی ساری دے دیجئے، تنہائی دیجئے اس کو، آپ دیکھیے قیامت برپا ہو جاتی ہے انسان کی۔ یہ جو چیز تھی قرآن کریم نے جو اس انسان کی تمدنی زندگی کی یہ جو تقاضا ہے اندر کا، اس کے لیے یہ آپ کے ہاں خاندانی زندگی جسے آپ کہتے ہیں، یہ زندگی رکھی اس نے۔ کل تک ہمارے ہاں بھی یہ چیز ابھی محفوظ تھی۔ یورپ میں جہاں اور بڑی ترقیاں کی، انہوں نے اس عائلی زندگی یا فیملی لائف جو ہے اس کا نقشہ بگاڑ دیا، تصور ہی ختم کر دیا۔ وہاں میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، یعنی وہ جو نقشہ ختم کیا ہے انہوں نے عائلی زندگی کا، ان کی زبان کے اوپر دیکھو ان کا کتنا اثر ہے اس چیز کا۔ یعنی ہمارے ہاں چچا اور ہوتا ہے، ماموں اور ہوتا ہے، پھوپھا اور ہوتا ہے، وہ خالو اور ہوتا ہے، اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں ان کے۔ وہاں انکل ہوتا ہے، یعنی لمڑا پہنتا پھر وہ بعد پھر نکھیڑ جب کرتے ہیں، یہ نکھیڑ ہی ہے لفظ، پھر وہ کہتے ہیں میٹرنل انکل پیٹرنل، پھر بھی بات نہیں سمجھ میں آتی، تو چچا ماموں تو ہو گیا یا خالو پھوپھا، یعنی اس کے لیے زبان میں لفظ نہیں رہے۔
یہ اثر ہوتا ہے فیملی لائف کو اجاڑنے میں. فادر ان لا تک تو بات پھر بھی چلتی ہے. جب بردر ان لا آتا ہے نا تو پھر تو جیسے لا میں کنفیوژن ہمارے ہیں اسی طرح بردر ان لا میں ہی پتہ نہیں چلتا. خالہ ہے بس وہی ہے. یعنی ان کے ہاں چونکہ کچھ فرق ہی نہیں ہے دونوں میں. وہ ان لا والی بات ہے. قانون نے اس لڑکی کو میری بیوی بنا دیا, قانون کی روح سے وہ یہ کچھ بن گیا, یعنی رشتہ ہی قانونی ہے. اس لیے ادھر کا برادر لا ہوا تو کیا, ادھر کا برادر لا ہوا تو کیا. ورنہ عزیزان من فیملی لائف کے اندر تو آپ سوچتے ہیں کہ بہنوئی اور سالہ کیا چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے ادھر سے وہ پھپھی اور خالہ اور چچی اور وہ ممانی اور ساری انٹی ہوتی ہیں. سر ہمارے یہاں تو سود کی انٹی ہوتی تھی, ان کے ہاں پھر نکھیڑنا پڑتا ہے کس قسم کی. یعنی وہ جو فیملی کے اندر تعلقات رشتوں کے الگ الگ تھے اور بڑا فرق تھا عزیزان من. آج شاید اگلی جنریشن سمجھ نہ سکے کہ ماموں میں اور چچا میں فرق کیا ہوتا تھا. لیکن انہوں نے اپنے ہاں فیملی کا جو تصور تھا اس کا نقشہ ہی بدل دیا. وہاں اب یورپ کے اندر ہاؤسز آپ کو ملیں گے, ہومز نہیں ملیں گے. ہوم اور ہاؤس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور اس کا اگلا فرق تو وہ اکبر بتا دیے. وہ اس قدر مہذب, کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں, مرے ہسپتال جا کر. انسان اور اس کی یہ زندگی, اس کے اندرونی فطرت, میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے کہا کہ فطرت کچھ نہیں ہوتی, اس کا جو اندرونی انسانی تقاضا ہے یہ اس کے خلاف ہے زندگی کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں اور ہمارے ہسپتال جا کر. قرآن کریم نے یہ جو زور دیا ہے وبالوالدین احسان, ہر جگہ یہ زور دیتا چلا جا رہا ہے. جہاں لغزش ہونی تھی, جہاں نقص ہونا تھا اطاعت کا, وہ چیز غلط ہے. قرآن نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا. جب تک تو بچہ ماں باپ کی نگرانی کا, ان کی پرورش کا محتاج ہے, اپنے فیصلے آپ نہیں کر سکتا, اس وقت تک ٹھیک ہے, ان کی ہدایت کے مطابق چلنا چاہیے اس کو. یہ اس کے مستقبل کی خیر خواہی کے لیے یہ کچھ کریں گے. لیکن جب وہ اس عمر میں پہنچ جائے کہ وہ خود صاحب اختیار و ارادہ ہو گیا ہے, اسے اپنے فیصلے آپ کرنے ہوں گے. جب وہ صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے عزیزان من, خدا کہتا ہے کہ میں نہیں دخل دیتا اس کے ارادے میں, تو تسی رب نالوں ہی بڑے ہو گئے. فمن شاء فلیؤمن کتنے دھڑلے سے کہتا ہے صاحب, ہم دخل نہیں دیتے. اور پھر وہ دخل کی بات بھی جو ہے, زمانہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. آج سے 50 سال پہلے کے دور کا جو انسان ہے, عمر کے اعتبار سے خواہ وہ آگے کتنا ہی چلا گیا ہوا ہو, زمانے کے اعتبار سے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ایج اس نئی نسل کی ہوتی ہے آگے. البتہ ان کو ہدایت کی ضرورت, صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے, صحیح راستے دکھانے کی ضرورت ہے, ان کی صحیح تعلیم کی ضرورت ہے, ان کی صحیح تربیت کی ضرورت ہے. یہ سارا کچھ دینے کے بعد جب قرآن جیسا کہتا ہے کہ الحق من ربک, یعنی یہ بات تو ان تک پہنچائیے کہ غلط اور صحیح راستے کون سے ہیں, تربیت کیجیے, تعلیم کیجیے, ان کی سب کچھ, فیصلے ان کے آپ ہونے چاہیے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ فلا تطعهما, اطاعت والی بات جو ہے یہ نہیں. صاحبہما فی الدنیا ماری, رفاقت ہے ان کے ساتھ. کیا بات ہے صاحبہما, ان کے ساتھ رہو قاعدے قانون کے مطابق. اور اس کے لیے دوسری جگہ کہا کہ انداز کیا ہونا چاہیے
17/23-24 بات وہیں سے شروع کرتا ہے ہر جگہ کہ اطاعت اور محکومیت جو ہے وہ تو صرف خدا کی. پہلی بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حکم یہ ہے کہ محکومیت اطاعت اختیار کرنی ہے، وہ صرف خدا کے احکام و قوانین کی اختیار کرنی ہے، کسی اور کی نہیں. اب خدا کے بعد جنہوں نے یہ پرورش کیا تھا وہ ماں باپ تھے، جن کے شکریہ کے متعلق ابھی کہا گیا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرو. باقی ہے ماں باپ، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ یہ تعلق ہے تمہارا، ان کی کمی کو پورا کرنا ہے، ان کا حسن برقرار رکھنا ہے، ان کا توازن برقرار رکھنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. دیکھیے کہ قرآن بڑے بڑے اہم جو معاملے ہیں ان کے متعلق اصولی حکم دیے جاتے ہیں، زیادہ جزیات میں نہیں جاتا. یہ ایسا مسئلہ تھا جس میں جزیات تک وہ جا رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں ان میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کو جھڑکا نہ کرو، سختی سے بات نہ کیا کرو، ان کو کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ان کے عزت نفس میں فرق آئے. تنہر عجیب چیز ہے، کیا لفظ ہے. گھر کے اندر وہ جگہ جہاں آپ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں من. ولا تنہرہما، وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کا مقام ان کو نہ نصیب ہو جائے. رہے تو گھر کے اندر ہی وہ، لیکن یہ کیفیت نہ ہو جس سے ذرا بھی ان کے اگلا لفظ جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وہاں تو بات ہی ساری ہو گئی. قول کریم تو یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ہر انسان کو واجب التکریم پیدا کیا ہے. یہ ابھی تک انسان ہے، بوڑھا کیوں نہیں ہو گیا؟ خواہ انسان تو ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ تمہارے اوپر دو فرض ہے اس کے اوپر کہ اس نے تمہاری پرورش بھی کی ہوئی ہے، لیکن انسان تو بہرحال ہے. اب کریمہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس نے تکریم انسانیت پہ زور دیا ہے. کوئی ایسی حرکت حرکت نہ ہو اس کے خلاف جس سے کہ اس کی تکریم انسانیت میں فرق آئے. یہ ہے احسان عزیزہ نے من، یہ ہے جس کا بار بار حکم دے رہا ہے بالوالدین احسانا. اور یہ انسان کے لیے ہی تھا، یہ حیوان کا تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے جس وقت بھی وہ بچہ دودھ سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی پرورش کا جو ذریعہ ہے اس کا آزاد ہو جاتا ہے اس سے، ماں سے. وہ نہ ماں کو پہچانتا ہے نہ باپ کو پہچانتا ہے، قطعاً سوال ہی نہیں، وہاں ہوم ہوتا ہی نہیں ان کے. یہاں یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تاکید کیے چلا جا رہا ہے. دوسرے مقام کے وہ اس کے اوپر ہے کہ یہ بھائی عمر کے تقاضے سے بعض چیزیں جو ہے اس میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارے ہاں تو یہ بات نہیں، تمہارے تو توازن برقرار ہے. تم اپنا توازن کیوں کھو رہے ہو؟ رختگی سے نہ پیش آؤ، جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں. اور اگلی بات یہ کہ کوئی بات ایسی نہ کرو کہ جس سے اس کی تکریم انسانیت میں فرق آتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. او بابا، انہوں نے تمہاری پرورش اس طرح سے کی تھی جیسے کہ ہم نے رحیمیت کے مطابق کی تھی. کہا یہ پرورش دیکھتے ہو نا کہ وہ مرغی کس طرح سے پرورش کرتی ہے اپنے بچوں کو. خطرے سے ہی بچانے کے لیے نہیں، سردی سے بچانے کے لیے بھی پرورش کرتی ہے اپنے بچوں کو. خطرے سے ہی بچانے کے لیے نہیں، سردی سے بچانے کے لیے بھی پروں کے نیچے لے لیتی ہے. کیا بات ہے قرآن کی! یہ پروں کے نیچے لینے والی بات جو ہے یہاں وہ لفظ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ، ان کے سامنے جھک کر ان کو اپنے پروں کے نیچے لے لو. یہ اس قابل ہو گئے ہیں اب. کیوں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب تم چھوٹے چھوٹے چوزے تھے
تو انہوں نے تمہیں لیا تھا نا اپنے پیروں کے نیچے، اب یہ بھی چھوٹے چھوٹے چوزے سے ہی ہو گئے ہیں، اب تم لو ان کو اپنے پیروں کے نیچے، کما ہوا ربیہ، جس طرح سے انہوں نے پرورش کی۔ یہ کچھ تو ہوا عزیزان من۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ولا تطیعہما اور واتبع سبیل من اناب، کیا بات، دو لفظ ہیں، اطاعت بھی اتباع بھی۔ اطاعت تو کہا کہ کسی کی کرنی نہیں، اتباع کسی کی جائے گی۔ اطاعت تو ہے کسی کے حکم کو ماننا، اتباع ہے کسی کے نقش قدم پہ، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تو یہ تاکید ہے کہ من اناب الیہ، جو میری طرف آ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن اطاعت ہو یا اتباع، ان دونوں کے اندر ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے قرآن کا۔ اطاعت تو ہمارے ہاں تو اوبیڈینس اس کو کہتے ہیں، اوبے آرڈرز ہوتا ہے، اوبے کرنے کے اندر تو اختیار و ارادہ ہوتا ہی نہیں، اوبے کرنا ہوتا ہے نا۔ لیکن عربی زبان کے اندر اطاعت اس اوبیڈینس کو کہتے ہیں جو اپنی رضامندی سے کی جائے، بل جبر کسی حکم کے ماننا جو ہے اس کے لیے لفظ اطاعت آتا ہی نہیں ہے۔ جو کھجور پک کر از خود گر جائے اسے تو کہتے ہیں تعنہ، از خود گر جائے، جسے جھانپل سے مار کے کھجوروں کو جھاڑا جائے اس کے لیے تعان نخل نہیں کہتے، یہ از خود تو نہیں ہے، اس کو تو جھاڑ کے بتایا گیا ہے۔ جو اوبیڈینس اس طرح سے دی جائے وہ اطاعت میں آتی ہی نہیں۔ خدا کی اطاعت بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اطاعت کا لفظ ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے اس کو برضا رغبت کرنا ہے۔ بات ہی ساری بنیادی یہ ہے عزیزان مان، انسان کی تکریم یہ ہے کہ اس کے اختیار و ارادے کو سلب نہ کیا جائے، اپنے اختیار و ارادے سے یہ کچھ کرے، اطاعت جسے آپ کہتے ہیں کان نخل ہو۔ اور اسی طرح سے یہ جو اتباع ہے یہ بھی بالجبر والی بات نہیں ہے کہ رسہ باندھ کے اس کے اور اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹا جائے۔ نوزائیدہ بچہ جو ہے گائے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آگے آگے ماں جاتی ہے، وہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے، یہ بار بار رغبت جا رہا ہوتا ہے۔ اس ماں کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے اس کے لیے، خواہ ضرورت کی کشش ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کے لیے یہ بچہ باندھ کے اس کے پیچھے نہیں چلایا جاتا، اس کشش کی بنا کے اوپر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اس طرح سے کسی اس گائے کے بچے کا اس طرح سے پیچھے چلنا ہے، صرف اس کے لیے اتباع کا لفظ آتا ہے۔ وہ جو آگے جا رہا ہے خدا کے راستے کے اوپر، وہ اتنی اس کی چال اور اس کا انداز دلکش ہونا چاہیے کہ وہ یوں اس کے پیچھے چلے، یہ جس طرح سے اس گائے کے پیچھے اس کا بچہ جا رہا ہے۔ کیا بات، اطاعت تو کسی اور کی کرنی نہیں، اتباع بھی کرنا ہے تو اس کا تو کرنا ہے من اناب علیہ، تو میری طرف آ رہا ہے، اور پھر اس انداز سے کرنا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا۔ الفاظ کا انتخاب ہے اصل اعجاز جو ہے قرآن کا انسان۔ ٹھیک ہے، حسن سلوک بھی ہے ماں باپ کے ساتھ،
یہ بھی کہا ہے کہ جھڑکو بھی نہیں، ڈانٹو بھی نہیں، ان کی تکریم انسانیت کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے، لیکن جہاں معاملہ عدل اور انصاف کا آ جائے وہاں نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن قطن نہیں۔ کیا بات ہے، 4/135۔ یہاں قرآن کریم نے عدل کا، شہادت کا ایسا اصول دیا ہے عزیزان من کہ اس سے بلند اصول تصور میں نہیں آ سکتا۔ لا آف وٹنس کے اندر، قوانین شہادت کے اندر تو ایک طرف رہا کہ ایسی پروویژن ہو، انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ عدل کا دار و مدار شہادت پر ہوتا ہے، ایویڈنس پر ہوتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے عدل میں، یعنی یہاں تک کی کیفیت ہے کہ خود اس جج نے یا مجسٹریٹ نے ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کے سامنے وہ مقدمہ پیش ہو رہا ہو، گواہی جو ہے اس کے خلاف جا رہی ہے، قاعدے قانون کے مطابق جو ان کا بنایا ہوا ہے اس کا آنکھوں دیکھا ہے، جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایسے، اس واسطے یہ یوں ہے۔ اس کو یہ فیصلہ لکھنا ہوگا کہ شہادات یہ کہتی ہیں اس لیے میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں، اور یہ بڑی چیز ہے جسے شہادت۔ لیکن قرآن نے شہادت دینے والے کے متعلق کیا قانون مقرر کیا یا کیا خصوصیت مقرر کی ہے؟ یہاں سے سارا نظام عدل جو ہے وہ بدل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے شہادت دینے والوں، عدل کا جھنڈا تم نے گاڑنا ہے۔ پہلی جاؤ شہادت دینے کے لیے، نہ مدعی کی طرف سے نہ مدعا علیہ کی طرف سے، نہ ملزم کی طرف سے نہ مستغیث کی طرف سے، کسی کی طرف سے نہیں جاؤ، بلکہ شہداء للہ، صرف خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے وہاں جاؤ، کسی کی طرف سے نہیں جاؤ۔ تو یہاں جو دو طبقے پہلے دن بن جاتے ہیں، پروسیکیوشن وٹنسز اور ڈیفینس کے وٹنسز، جناب یہاں قصہ ہی نہیں ہوگا، وہ دو پارٹیاں بناتا ہی نہیں، شہداء للہ اس کے لیے۔ اب جا کے شہادت دو، اب شہادت تمہاری جو ہے کسی کے خلاف جائے گی، کہا کسی کے خلاف بات سن لو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی شہادت جائے تو سچی شہادت دو، اپنے خلاف سچی شہادت دو۔ لائیے تو عزیزان من یہ سٹینڈرڈ اور یہ معیار کہیں عدل کے، پھر ذہن میں لائیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نظام خداوندی اور نظام مصطفیٰ جسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہوتا کیا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، ہاں تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ جائے۔ اب یہاں کوئی رو رعایت نہیں، اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے، یہ نہیں ہے تو والدین کے متعلق، اتنا والدین کے متعلق یہ احکام سارے کہ یہ اتنی عزت کرو، اتنا مقام ان کو دو، اتنا احسان کرو، جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، تکریم نفس ان کی کرو، سب کچھ، لیکن جہاں عدل کا معاملہ آیا ہے اول والدین، ہاں ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ شہادت جائے، اس کے خلاف بھی شہادت، والاقربین، کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو تمہارے، ان کے بھی خلاف جاتی ہے شہادت تو جائے، تم تو اللہ کے لیے اللہ کے گواہ بن کے گئے ہوئے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کوئی پارٹی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں، تم تو خدا کی طرف سے گئے ہوئے ہو، اس کا حق ان دونوں سے زیادہ فائق ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنے جذبات کا اتباع نہ کرو جو عدل کے راستے میں رکاوٹیں بن جایا کرتے ہیں۔ وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا، موڑ توڑ کے بات بھی نہ کہو، ابہام نہ ہو،
تلبیس نہ ہو، زومانی نہ ہو، پیچدار نہ ہو، دو ٹوک، قولوا قولا سدیدا، وہ جو ایسی دیوار ہوتی ہے نا جیسی وہ وزیر خان کی مسجد کی پچھلی دیوار ہے، سدید اس کو کہتے ہیں، اس قسم کی قولوا قولا سدیدا، کھری لکھری ہوئی سیدھی بات، ایسی بات کرو، موڑ توڑ کے بات نہ کرو، ہاں توڑ روح، یہ بھی نہ کرو کہ سمن کے اوپر تعمیل ہی نہ ہونے دو، اعراض نہ برتو، اس لیے کہ یہ سب چیزیں تم ان لوگوں سے تو چھپا لو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اس کے اوپر ایک اور بھی ہے جس کو ہر بات کی خبر ہے۔ اور ایمان اگر تمہارا یہ ہے کہ اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی ہے جہاں جا کے اس مقدمے کی اپیل ہو جانی ہے، تو وہ عدالت خدا بندی ہے جو آخرت میں ہونی ہے، اس کا دھیان رکھو کہ اپیل میں جا کے اگر تم نے پھر ملزم ثابت ہو جانا ہے تو یہی کیوں نہیں اس بات کا فیصلہ کر لیتے؟ یہ تو پھر بھی کچھ شاید تھوڑی سزا دے تو وہاں تو پوچھو ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس واسطے میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کے متعلق اتنے تاکید جو ہے، اس تاکید کے باوجود یہ جہاں مقام عدل آتا ہے وہاں کسی کی روح رعایت نہیں کرتا۔ لیکن میں پھر آ جاؤں وہیں والدین کے متعلق جو قرآن کریم نے یہ باتیں کہی ہیں، ہوم لائف کے اندر یہ ہوتا ہے عزیزان، ایسی زندگی، گھر کی ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ یہ اس بڑھاپے کی عمر میں جہاں یہ تنہا رہ جاتے ہیں اور ویسے فزیکلی بھی بہت سی کمزوریاں آ جاتی ہیں، ان میں سے کسی کمزوری کی بنا کے اوپر ان کی تقسیم انسانیت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہوم لائف قرآن کی روح سے یہ ہے عزیزان مان، اور اسی لیے وہ باقی بھی جو جس کو آپ رشتہ داریاں کہتے ہیں، یعنی وہ جو وہی خاندانی زندگی جسے آپ کہتے ہیں، ہوم لائف جسے کہتے ہیں، اس میں ذی القربیٰ بھی اسی لیے اس نے شامل کیا ہوا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں تو قرآن کی سزا کے اندر جو سانس لینا ہے یہ اس کی باتیں ہیں۔ جب تاکید کی جائے گی کہ صاحب اتنے سانس لیا کرو اور ایسے سانس لیا کرو، تو وہ سانس، یہ صاف فضا جو ہوا ہے اس کی تاکید ہے۔ یہ مونوکسائڈ جو چھوڑتی چلی جاتی ہیں یہ بسیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے پیچھے منہ لگا کے زور زور سے سانس لیا کرو۔ تو قرآن کے یہ جتنے بھی احکام آپ کو ہدایات ملیں گی یہ اس نظام اور سزا کی ہیں کہ جس میں قرآن کے مطابق یہ چیزیں ہو رہی ہوں۔ جو بہرحال یہاں قرآن نے تاکید کی ہے کہ یاد رکھو ہماری رحیمیت کے ساتھ ماں باپ کی رحیمیت بھی شامل ہے، اس لیے انہیں جب کمزوری پیدا ہو جائے، کسی معاملے میں کمی پیدا ہو جائے، اس کو پورا کرو۔ ماں باپ سے یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو ہمارے ہاں سے جو رزق ملتا تھا ہم طبقاتی تقسیم نہیں کرتے تھے، یکساں دیتے تھے غریب اور امیر کے بچے کو۔ جب رزق کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں آئے تو تم بھی یہ فرق نہ کرو۔ آگے چل کے ماں باپ سے کہا کہ ہم نے اتنی تاکید کر دی ہے کہ تمہاری تکریم اور عزت نفس قائم رہے، لیکن ان کے اوپر جبر نہیں کرنا، معاملات ان کے جو ہیں یہ اپنے فیصلے سے کریں گے، ہم نہیں دخل دیتے ان کے اختیار و ارادے میں، تم بھی دخل نہ اختیار و ارادوں میں۔ اور ان سے پھر بات یہ کہی کہ یاد رکھو جو کچھ تم کرو گے اس کے متعلق سوچ لو کہ معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ انہا، اگلی آیت، انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، لطیف خبیر۔ یاد رکھو پچھلی آیت میں تھا نا فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ایک ایک عمل جو ہے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو آگے یہ بات بتائی، اپنے ذہن میں یہ نہ رکھو کہ یہ بات جو ہے ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ کسی کو پتہ نہیں ہونے دیا، ہم نے کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی، بڑا انتظام کر دیا ہے۔ کہا یہ بات نہیں، یہاں تم انتظام کر سکتے ہو، ایک آنکھ اور ہے آگے، لطیف خبیر، وہ مائکروسکوپک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ذرہ کا لفظ ہے،
وہ ذرہ جو ہے کہا یہ کہ خواہ وہ چٹان جیسی سختیوں کے اندر چھپا دو تم اس زیورات کو، آسمان کی بلندیوں کے اوپر لے جاؤ، زمین کی پستیوں کے اندر لے جاؤ، جہاں جی چاہے بھی ہو یاتے بے اللہ وہاں سے نکال کے لے آئے گا خدا، یاتے بے اللہ یوں سامنے آئے گا وہ۔ اور اس کے متعلق تو قرآن کریم نے یہ جو ہے نظام عدل خدا کا کہ تمہارے ایک ایک عمل کا بلکہ دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی اپنا نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق مرتب کر کے رہتے ہیں، یہ ہے سارا محور قرآن کی تعلیم کا اور دین کا، کہ یہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ تمہیں نہ بھگتنا پڑے۔ یہ 99/7 اور 8 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال ذرۃ یعنی سوریا بیٹی کو ذرا دے دیں، مثقال ذرۃ، معاف رکھیے گا پیچھے کوئی اس طرح مسلسل مثقال ذرۃ، یعنی یہ چیز بھی جو ہے سمجھانے کے لیے تو کوئی محسوس ہی شے کہنی چاہیے تھی نا۔ خیر کا مثقال ذرہ بھی، شر کا مثقال ذرہ بھی، کوئی عمل جو ہے بلا نتیجہ پیدا کیے ہوئے نہیں رہتا ہے۔ اب یہ عمل تو آ گئے دونوں سامنے، خیر وہ اعمال ہیں جن سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ ذات کی نشو و نما کے لیے اس کے جسم کی پرورش اور نشو و نما نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ گھوڑا ہے جس کے اوپر اس سوار نے کم از کم اس دنیاوی زندگی میں سفر کرنا ہے۔ مینز جتنے بھی ہیں آپ کے یہاں ٹرانسپورٹ کے یا کمیونیکیشن کے، وہ بڑے پرفیکٹ ہونے چاہیے آپ کے مقاصد کو آگے پہنچانے کے لیے۔ اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ مقصد اس کا یہ ہے، تو گھوڑے کا توانا ہونا تو بڑا ضروری ہے نا آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی یا فزیکل یا طبی زندگی جو ہے، اس زندگی کی خوشحالی، فارغ البالی، نشو و نما کا ملنا یہ بڑی مقدس چیز ہے، لیکن مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ کیا کہا گیا ایک بار، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ مقصود بھی ذات یہ زندگی نہیں ہے، تو تبھی یہ وہی ہے جو جیسا گھوڑا آپ کے ہاں کا مقصود بھی ذات نہیں، آپ کو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مقصود بھی ذات انسانی ذات کی، اس کی نفس کی، اس کی پرسنالٹی کی، اس کی خودی کی نشو و نما ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، جس نے مرنے کے بعد آگے چلنا ہے۔ خیر ہر وہ عمل ہے جس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، شر وہ عمل ہے جس سے اس کی تخریب ہوتی ہے، کمزوری جس میں پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، قرآن کا انداز یہ ہے کہ ایک بات کہتے ہوئے اپنی مثبت بات بھی کہتا ہے، اور یہ غلط یا باطل تصورات جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی تردید بھی کیے جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک گناہ سرزد ہو گیا، اب گناہ کا لفظ لے آئیے، جو شر آپ کہتے ہیں، سن کہتے ہیں، اس کو جرم کہہ لیجئے، وہ ایک سرزد ہو گیا، تو بس اس کے بعد گیا ہے انسان، دھتکارا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، امکانات ختم ہو گئے، کوئی اور پاسبلٹیز نہیں رہی۔ دنیاوی مذاہب جتنے پہلے پھیلے ہوئے تھے ان کے ہاں یہی چیز،
عیسائیت نے تو یہ بات کہی کہ ہر بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کی علائش لے کر آتا ہے، اور وہ دھل ہی نہیں سکتی کسی طرح کسی عمل سے۔ عجیب بات ہے جس طرح سے یہ کہا گیا ہے قرآن میں، تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے انسانوں کو تو پیدا کیا اور خدا نے اس طرح پیدا کیا کہ علائش گناہوں کی ان کے ساتھ دی، اور وہ علائش دھل نہیں سکتی، تو جو علائش والے انسان ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ایسا ہوا کہ جیسا یہ کچھ کرنے کے بعد قرآن کا تصور ہے یہ کہ اس کے بعد خدا کو یہ خیال آیا کہ ہیں تو یہ میں کر کے بیٹھا، تو یہ تو جتنے انسان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے، کہ جنت میں ٹھیکے سے دے دیا گا کسی کو۔ یعنی تصور دیکھیے آپ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم کے اوپر کتنا فرق آتا ہے اس میں۔ کوئی ذریعہ نہیں ہے انسانوں کے جنت میں جانے کا، کیونکہ وہ علائش جو اس سے صاف نہیں ہو سکتی، عمل کے ذریعے وہ صاف نہیں ہو سکتی، تو کیا کریں بیچارے؟ تو گئے اس علائش کے ساتھ ہی گئے نا سارے۔ تو وہ یوں ہے، ایسا تصور تورات میں پایا جاتا ہے اس کے متعلق، بلکہ انجیل میں بھی تو یہی ہے کہ جیسے بہت ہم سوچا ہے بیٹھا ہے کوئی، تو اس کے بعد ایسی چیز کہ جیسے بیٹے نے پوچھا ہو، مثلاً تمثیلاً میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابا جان کیا بات ہے آج آپ بہت افسوس زدہ نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا کیا بات کروں، وہ ایک کر بیٹھا ہوں، معاذ اللہ یہ غلطی ہے، اب اس کا کہا نظر نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، ہر انسان علائش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، علائش والا جنت میں جا نہیں سکتا، سب جہنم میں جائیں گے، اتنی مخلوق میری اور وہ ساری کی ساری جہنم میں۔ اب اس کے لیے کوئی چارہ کار سوچتا نہیں ہے، دبے آؤٹ آف اٹ کیا صورت ہوگی۔ انہوں نے کہا ابا جی کوئی بات نہیں ایسی اس میں، افسوس کی اس کا حل ہے۔ کیا حل ہے بیٹا؟ کہنے لگے آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں میں، ٹھیک ہے مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، یہ لوگ مجھے صلیب پہ دے کر میری جان لیں گے، میرا آپ اعلان کیجئے کہ میرے بیٹے کا خون جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا انسانوں کے گناہ کا۔ لوگ گل مان گئے، اتنی سی بات کے اوپر آپ یہاں خام خواہ بیٹھے ہوئے پریشان ہو رہے تھے، نہ کہ اس نے بھیج دیا۔ یہ سارا کچھ عزیزان من آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کروڑ در کروڑ، ارب در ارب انسان مانتے چلے آ رہے ہیں، آج مان رہے ہیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا، وہ خون ہوا، خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی میرے بیٹے کے خون کے کفارے پر ایمان رکھے گا اسے جنت میں داخل ہم کر دیں گے۔ تو گناہ اولی ان کا انسانوں کا، اس بیٹے کا بھی نہیں جو دنیا میں آیا، اولی گناہ ماں باپ کا، آدم اور حوا کا، وہ لگ رہا ہے ہر آنے والے بیٹے پہ۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا تصور ہے؟ راندہ درگاہ وہ بیٹے کے صلیب کے بعد کے انسان تو یوں ہو، اس سے پہلے کے انسان بھی تو اسی طرح سے پیدا ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ذرا سا بھی آپ اگر تھوڑے سے بھی ذہنی لیول پہ ریشنلی ان چیزوں کو تھنک کریں تو نظر آ جاتا ہے کہ انسان کیا مان کر چلے آ رہے ہیں۔ یہی چیز ہندو کو یہاں تک کارے گا، پچھلے جنم میں کوئی اس قسم کا کرم کر بیٹھے، اس جنم کے اندر چوہا پیدا ہو گیا، بلی پیدا ہو گئے، کتا پیدا ہو گئے، ادھر پیدا ہو گئے۔ اب اس جنم میں جو جی میں ہے وہ کر لیں، چوہا آدمی نہیں بن سکتا، شودر براہمن نہیں بن سکتا، عمل کا کوئی دخل یہاں نہ رہا۔ پچھلے جنم کا کوئی کرم جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں کیوں مارا گیا، اور کچھ بھی کر لے اس جنم کے اندر وہ تبدیل نہیں ہو سکتا جو فیصلہ۔ کیا یہ تصور ہے؟ عزیزان من سنیے قرآن کیا تصور ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ان الانسان کان ضعیفا، کمزور واقعہ ہوا ہے، اس سے لغزش ہو سکتی ہے، لغزشوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے،
صحت مند انسان سے بھی کسی وقت غلطی ہو جاتی ہے، کھانے پینے میں صحیح، غلط قدم اٹھانے سے صحیح. تو اگر کسی ایک وقت کی غذا سے انسان کی موت ہی واقع اس وقت ہو جائے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اتنی اس نے اندر قوت مدافعت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کا ازالہ کر سکے. اور یہ طبیب یا ڈاکٹر کرتا کیا ہے، جسے علاج آپ کہتے ہیں، آپ کی جو اندر قوت مدافعت ہوتی ہے نا، پاور آف ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ اس کو طاقت دیتا ہے. اس کا نام علاج ہے کہ وہ مقابلہ کر لے اس شر کا. تو اگر کسی وقت کوئی غلطی ایسی ہو گئی کہ جس سے یہ مرض جو ہے، کوئی بیماری جو ہے، کوئی نقصان والی چیز جو ہے، اس کا نتیجہ ایسا ہو گیا، تو اس کے لیے ایسی پروویژن رکھ دی گئی کہ اگر اس کا استعمال کر لیا جائے تو پاور آف ریزسٹنس جو ہے اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس کا ازالہ کر دے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کی غلطی سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جائے. جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ تعلیم کے اندر جو نصاب رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے 100 مارکس ہیں پرچے کے، 50% بھی مارکس لے لیجئے، پاس مارکس وہ ہو جاتے ہیں. ڈویژن یا اور چیزیں ہیں، یہ ہو جاتا ہے. 66% جو ہے مارکس وہ بھی پاس مارکس ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس طالب علم کی اگلی کلاس میں جانے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی ہے کہ یہ جو اس میں کمی رہ گئی ہے وہ صلاحیت اس کو پورا کر لے گی. پروموٹ کر دو. یہ پروویژن رکھنا جو ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کے ازالے کے لیے خدا کی طرف سے پروویژن رکھ دینا جو ہے یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا تھا کہ یوں ہی راندہ درگاہ نہ ہو جائے. ایک غلطی ہوئی ہے، ختم ہوئے. یہودیت کے اندر توبہ نہیں ہے، میں بات بھول گیا تھا. یہودیوں کے ہاں توبہ نہیں. ایک گناہ سرزد ہوا جہنم میں گئے. اب جہنم میں گئے تو اس کے بعد تو پھر معاملہ ختم ہوا. کون سا انسان ایسا لے آئیں گے کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوا؟ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ 2-3 دن کے بعد ہمارے جو بڑے اسباق بڑے بزرگ گزرے ہیں نا ان کو پتہ چلے گا. جیسے وہ حوالات میں دے دیتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا، وہ جاتے ہیں پھر ضمانت ومانت کے لیے. تیسرے دن ان کو پتہ چلے گا، یہ جائیں گے اور وہاں جا کے پھر خدا سے کہہ کے وہاں جہنم سے ہمیں نکال لائیں گے. یہودیت. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا تھے یہ مذاہب اور کیا ہے یہ مذاہب. یہاں اس نے یہ چیز کہی کہ مثقال ذرۃ سامنے آئے گا، مثقال ذرۃ شر کا بھی آئے گا، خیر کا بھی آئے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو ہم معاف کر دیں اور اس کا نتیجہ نہ نکلے. لیکن اصول ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہاں تو میزان ترازو ہوگا. ایک پلڑے کے اندر تمہارے وہ خیر جو ہیں وہ رکھ دیے جائیں گے، وہ صحت مند قوتیں، صلاحیتیں صحت کو برقرار رکھنے کی. دوسرے پلڑے کے اندر تمہارے ہاں یہ ریزسٹنس کی پاور جسے ہے وہ بھی رکھ دی جائے گی، دیکھ لیا جائے گا. دونوں طرف پلڑے ہوں گے تو اس میں دیکھا یہ جائے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا یہ پلڑا جو ہے صلاحیتوں کا یہ جھک گیا اسے پروموٹ کر دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کا یہ پلڑا کمزور رہ گیا وہ ہے جو نقصان میں رہے گا. تو جہاں یہ کہا کہ مثقال ذرۃ بھی جو چیز ہوگی وہ سامنے آئے گی، اس کے ساتھ ہی یہ چیز کہی کہ اس ایک غلط قدم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جاؤ. لیکن شرط اس میں ایک بڑی ہے. 5 منٹ. بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اس کی ندامت، اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی جائے.
کہ میں اس غلطی کا ذمہ دار ہوں. کہا کہ جو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اصلاح کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ کہے کہ غلط تھا یہ قدم، تو غلط اس کو تسلیم کرے گا تو صحیح قدم اٹھائے گا نا. جو غلط راستے پہ چلا جا رہا ہے، ہر مسافر اسے کہتا ہے غلط راستے پہ جا رہے ہو، وہ کہہ رہا جا جا تینوں کی ٹھیک ہے تو چلتا جا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو اس کا اعتراف ہو کہ یہ راستہ غلط ہو گیا ہے، اس کو اس کی ندامت ہو کہ مجھ سے بھول چوک ہو گئی، وہ ذمہ داری کو قبول کرے اس کی کہ میں ذمہ دار ہوں اپنے اس ایکشن کا. اور پھر جو کئی بار بات سامنے آ گئی اور دہرائی جاتی ہے، قصہ آدم اور ابلیس ہے ہی یہ کہ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی ایک معصیت ہوئی. آدم سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ہمارے نشو و نما دینے والے مجھ سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھے اس کی ندامت ہے. کہا کوئی بات نہیں، تم نے ذمہ داری کو قبول کیا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ لغزش ہی تمہاری کوئی بات نہیں، ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ نہیں تم ہو سکتے. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہماری طرف سے صحیح راستہ اور غلط راستہ دکھانے کی چیزیں آتی رہیں گی، چلے جاؤ، اس کے بعد صحیح راستے پہ چلنے جانا کوئی بات نہیں ہے. یہ جو چیز تھی تمہاری غلطی غلط راستے پہ چلنے کی، اس کا ازالہ ہو جائے گا اگر صحیح راستے پہ چلے جاؤ گے تو. اعتراف کیا ربنا ظلمنا انفسنا. ابلیس سے کہا گیا تم نے یہ کیوں کیا یہ معصیت؟ کہنے لگا میں نے کیا، تیرے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، تیرے حکم اور منشا کے بغیر میں کیسے معصیت کر سکتا ہوں، میں ذمہ داری نہیں ہوں. کہا تیری اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی. ابلیس تو کہتے ہی مایوس تو ہے. بڑا عجیب نظام عدل ہے خدا کا. تو وہ جو چیز تھی نا کہ وہ اگر کوئی لغزش ہو بھی گئی ہے تو اس کے ازالے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. صورت یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ غلطی کو غلطی مانے، اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرے. تعداد کے معنی یہ ہے چوراہے سے غلط راستے کے اوپر قدم اٹھ گیا، چلتا گیا، آگے چل کے کہیں محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ یہ راستہ غلط ہے جدھر میں آ رہا ہوں. تو کہا قرآن نے کہ صحیح راستے پر چلنے کے لیے پہلی بات یہ ہے نا کہ جتنا غلط راستہ طے کیا ہے پچھلے پاؤں وہاں پھر لوٹ کے جائے اسی چوراہے پہ. تو یہ جو وہاں سے پچھلے پاؤں لوٹ کے آنا ہے عربی میں اسے توبہ کہتے ہیں.